جفائیں سہ کر دعائیں دینا. بعض وقت شیخ کے جب زیادہ پیار کرتا ہے تو حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو اتنا ستاؤ کہ یہ بھاگے یہاں سے. لہذا اس پر میں نے لکھا کہ جفائیں سہ کر دعائیں دینا. ہم شیخ کے خانقاہ میں رہنے والوں کو کبھی بددعا دینا وہ عاشق مرید نہیں ہے. وہ عاشق مرید نہیں. جہاں پھول ہوں ان کانٹوں کو کوئی بددعا نہیں دیتا. جن کانٹوں کے ذریعے سے گزر کر پھول مل جائے وہ کانٹے جو ہیں وہ ان کو بددعا نہیں دینا چاہیے. وہ کانٹے جو ہیں محافظ ہیں اس پھول کے. وہ کانٹے جو ہیں محافظ ہیں, پاسبانی کرتے ہیں. تو میرے شیخ صاحب روح صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اگر دودھ پینا ہے تو بھینس کی گوبر اور پیشاب کو بھی صفائی کرنی پڑے گی. اگر بھینس کا دودھ لینا ہے, اگر پھولوں سے دوستی کرنی ہے تو کانٹے برداشت کرنی ہے. اگر اللہ والوں کے یہاں رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مصیبت آئے گی, بلائیں آئیں گی, کچھ غم آئے گا. لہذا اس پر میں نے شعر کہا تھا جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا. مجبور دل کیوں تھا کہ شیخ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کو چھوڑنا بھی مشکل, بھاگنا بھی مشکل, اور جفائیں سہ کر دعائیں دینا بس یہی تھا مجبور دل کا شیوا. اور 1-2 دن کا نہیں 15 سال اس طرح سے اختر نے گزارے. زمانہ گزرا تمہارے در پر. زمانہ 2-3 دن مہینے کا مجاہدہ نہیں تھا, 1 سال کا. 15 سال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی گزاری. اور زمانہ گزرا تمہارے در پر اسی طرح سے دل حزین کا. یعنی اے شیخ ایک زمانہ تمہارے ساتھ میرا گزرا اور حاسدین مجھے بھگانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ہم بھی چیمڑ تھے, سخت جان, بھاگے نہیں الحمدللہ. میں نے کہا کہ میرے سمے سارے گناہ مجھے جتنے گناہ دنیا میں ہیں ان سب سے گناہوں سے بڑا گناہ مجھے کسی اللہ والے کے ساتھ بے وفائی معلوم ہوتی. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بڑا گناہ کسی اللہ والے سے بے وفائی. کی ساری زندگی تو حضرت کے ساتھ گزرتی ہے. اب آخر وقت میں لوگ ہمیں مشورہ دیتے کہ شیخ کا انتقال ہوگا تو کیسے گزارا ہوگا. یہ مالٹا چوس لو, مرغی کھا لو شیخ کی زندگی تک. بعد میں کہا کیا کرو گے. میں نے کہا کہ میں کیا کروں گا, شیخ کو نہیں چھوڑوں گا. زیادہ سے زیادہ شیخ کے بعد مجھے فاقہ ہوگا, ہم فاقہ کریں گے. بھولے ہوئے نقشہ جوشاندہ لے کر بیٹھ جاؤں گا. حکیم ہوں تو 2 روپئے کا تو ایک جوشاندہ اگر بک گیا دن بھر میں تو 2 روپئے کا چنا لوں گا اور پانی میں پکا کے اس کو نمک مرچ ڈال کے چنا میں بھی کھاؤں گا, میرے بچے بھی کھا لیں گے. پھر شیطان نے کہا اچھا اور اگر کپڑا نہ ملا تو میں نے کہا کہ لنگی تو پہن لوں گا, ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. اگر کپڑے پھٹ گئے تو میں اتنے ہی ناف سے گھٹنے تک کی لنگی باندھ کر نماز ادا کروں گا. میں نے شیطان کو جواب دیا کہ اگر کرتا نہ رہا تو بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے, کرتے کے بغیر ہو جاتی ہے. چھپانا کتنا فرض بتاؤ, ناف سے گھٹنے تک. پھر اس نے کہا اچھا چپل اور جوتے نہیں ملیں گے. میں نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں, 12 آنے کی لکڑی کی کھٹپٹی ملتی ہے. اگر اس نے کہا اگر وہ کھٹپٹی بھی ٹوٹ گئی تو میں نے کہا میں ننگے پیر رہوں گا, وضو خانے میں جا کر پیر دھو کر نماز ادا کر لوں گا. پھر شیطان بھاگا میری جوابات سے. اس وقت دیکھو یہ شعر جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا. زمانہ گزرا تمہارے در پر اسی طرح سے دل حزین کا. اب سنیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر جذب نہ ہو تو کوئی انسان اللہ والا نہیں ہو سکتا.